بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام جا چکا ہے۔ اس قافلہ میں 40 اور بعض روایات میں 40 سے زیادہ لوگ تھے، جن میں ابو سفیان بن حرب اور مخزمہ بن نوفل بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ قافلہ آنے والا ہے، آپ جائیے اور قافلہ روکیے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مخبر روانہ فرمائے کہ قافلہ پر نظر رکھیں اور اس کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس صفرا نامی ایک منزل پر پہنچے جو شام کے راستے پر واقع ہے۔ انہوں نے اہل صفرا سے پوچھا، آپ کو قافلہ کی کوئی خبر ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم نہیں جانتے۔ دونوں جاسوس صفرا سے نکل کھڑے ہوئے۔ راستہ میں انہوں نے 2 لڑکیوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک لڑکی نے کہا، میرے درہم واپس کرو۔ دوسری نے جواب دیا، خدا کی قسم بہن، آج میرے پاس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ قریش کا قافلہ فلاں جگہ پہنچ چکا ہے، قافلہ آنے ہی والا ہے۔ ان کے ہاں کام کروں گی تو تمہارا قرض بھی چکا دوں گی۔ جاسوسوں نے لڑکی کا جواب سنا اور فوراً مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان کا قافلہ شام کے وقت صفرا پہنچ گیا۔ انہوں نے اہل صفرا سے پوچھا، تم نے کوئی اجنبی دیکھا ہے؟ اہل صفرا نے کہا، آج صبح 2 اجنبی آئے تھے، وہ قافلہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، تو وہ اونٹوں پر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ ابو سفیان اس مقام پر آئے جہاں اجنبی مسافروں نے کچھ دیر قیام کیا تھا۔ اس نے اونٹ کی مینگنیوں کو اٹھا کر سونگھا اور زمین پر اونٹ کا کچھ چارہ پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابو سفیان نے کہا، لات و عزا کی قسم، یہ ایک بت ہے، یہ چارہ اہل یثرب کا ہی ہو سکتا ہے۔ ابو سفیان نے اسی وقت زمزم بن عمر کو پیغام دے کر مکہ شریف روانہ کر دیا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قافلہ کو روکنے والے ہیں، اس لیے فوراً میری مدد کو پہنچو۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمر ابھی مکہ نہیں پہنچا تھا۔ اس کے مکہ پہنچنے سے 3 روز پہلے عاتقہ بنت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ ایک شتر سوار ہاتھ میں سیاہ پرچم لیے مسجد الحرام میں داخل ہو گیا اور بلند آواز سے پکارا، آل فلاں اور آل فلاں، اپنی اپنی سواریاں تیار کر لو۔ تو شتر سوار نے یہ جملہ 3 بار دہرایا۔ پھر وہ جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا۔
اور پہاڑ پر چڑھ کر اہل مکہ سے یہی بات 3 مرتبہ کہی۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر اہل مکہ کی طرف پھینکا، جس کے سینکڑوں ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ عاتکہ نے صبح اپنے بھائی عباس کو خواب سنا کر کہا، خدا رحم کرے، آپ کی قوم پر کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ بہن کا خواب سن کر عباس گھبرا گئے۔ انہوں نے بہن کا خواب اپنے دوست ولید بن عتبہ کو سنایا۔ ولید نے اپنے باپ عتبہ کو سنایا اور عتبہ نے ابو جہل بن ہشام کو سنایا۔ اس طرح یہ خواب پورے مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ عباس مسجد الحرام میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرداران قریش سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ عباس کو دیکھتے ہی ابو جہل بولا، تمہارے گھاسے نبوت کیا ظاہر ہوئی ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ میں 3 دن تک انتظار کرتا ہوں کہ تمہاری بہن کے خواب کی تعبیر ظاہر ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اعلان کر دوں گا کہ اہل عرب میں اگر کوئی سب سے جھوٹا گھرانہ ہے تو وہ تمہارا ہے۔ عباس یہ سن کر بولے، دشمن خدا، مجھے خالق و رازق کی قسم، اس بات کے زیادہ حقدار تم ہو۔ تیسرے دن اہل مکہ نے دیکھا کہ ابو سفیان کا قاصد اس حالت میں شہر میں داخل ہوا کہ اس کی قمیض تار تار تھی، سر پر خاک تھی اور اونٹنی کے کان کترے ہوئے تھے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی زمزم پکارا، بچاؤ بچاؤ قوم قریش سے اپنے قافلہ کو، محمد اور اس کے ساتھیوں سے بچا لو۔ قریش نے یہ وحشت ناک خبر سنی تو عاتکہ کا خواب یاد کر کے گھبرانے لگے۔ وہ ایک مکان میں جمع ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ فوراً لشکر تیار کیا جائے اور ہر سردار لشکر کے 1 دن کے مصارف برداشت کرے۔ انہوں نے لشکر تیار کیا اور مکہ شریف سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ گانے والیاں بھی نکلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔